يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح عامل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حرف لن مستقبل میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوتھا باب ہے حروف عاملہ. سبق نمبر 8 ہے حرف لن مستقبل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ہم وہ حروف پڑھ رہے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف ان یہ مستقبل پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے. آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے کہ حرف لن یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے، ساتھ نفی کے اندر یہ تاکید بھی پیدا کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، تشریح اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے. ولن لتاکید نفی المستقبلی نحو مثل لن ترانی واصلها لا ان عند الخلیل فحذفت الحمزة تخفیفا فصارت لان ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین فبقیت لن. اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر لن ترانی، اور اس کی اصل لا ان ہے امام خلیل کے نزدیک، پھر حمزہ حذف ہو گیا تخفیف کرتے ہوئے اور یہ ہو گیا لان، پھر اس کے بعد الف کو حذف کر دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو باقی بچ گیا لن. تو آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا. تو تشریح میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو حرف لن ہے، لام نون زبر لن، یہ مستقبل میں منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھیں نفی کرنے کے لیے مستقبل میں وہ لام الف لا استعمال ہوتا ہے، جیسے لا یضربو وہ نہیں مارے گا. لیکن اگر آپ نے اس کے اندر تاکید والا معنی کرنا ہے، شدت اور سختی والا معنی پیدا کرنا ہے، تو آپ لام الف لا نہیں لے کر آئیں گے بلکہ لام نون زبر لن لے کر آئیں گے. ایک ہے لا یضربو نہیں مارے گا یا نہیں مارتا ہے وہ ایک شخص، اور ایک ہے لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ معنی کے اندر لام نون زبر لن نے تاکید پیدا کر دی ہے، تو یہ والا کام کرتا ہے لام نون زبر لن. اور دوسرا اس میں جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم فعل مضارع کے نصب دینے والے حروف پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اور یضربو ہے، اگر لام نون زبر لن لگ جائے گا تو یضربو نہیں رہے گا بلکہ یضربا بن جائے گا. اس کے بعد آگے یہ بتایا کہ جو لن ہے یہ امام خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں نحو کے، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں لا ان تھا. لا ان کے بعد اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لا ان میں حمزہ ہے یہ والا، اس حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا. ذرا اس کا پڑھنا ثقیل تھا، زبان پر مشکل سے آ رہا تھا لا ان، تو اس کو ہم نے تخفیفاً حذف کر دیا، تو یہ بن جائے گا لان. یہ پھر یہ بچ جائے گا لان، جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، ایک ساکن ہے الف، دوسرا ساکن ہے نون. اور آپ کو معلوم ہے یہاں پہ ایک بڑا مشہور قانون ہے صرف کا، التقاء ساکنین والا قانون، کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن مدہ ہو تو پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، لہذا مدہ ہونے کی وجہ سے الف کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ پیچھے بچ جائے گا لن. تو یہ سبق کا سارا خلاصہ ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے. عبارت آپ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں. یہ بتا رہے ہیں کہ لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھیں سارا مضاف الیہ مضاف بن رہا ہے، تاکید مضاف ہے، نفی مضاف الیہ مضاف ہے، اور مستقبل مضاف الیہ ہے. اور ترجمے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم مضاف الیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم مضاف سے سٹارٹ نہیں کرتے. اس لیے آپ ذرا غور کیجئے گا. میں مستقبل سے ترجمے کو شروع کروں گا کہ لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر لن ترانی، اور اصل اس کی یہ تھی، اصلھا اس کی اصل، کس کی اصل، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے لام نون زبر لن کی طرف. اس کی اصل لا ان تھی عند الخلیل امام خلیل کے نزدیک، فحذف پھر حذف کر دی گئی حمزہ کو تخفیفاً تخفیف کرتے ہوئے، اور یہ پیچھے بچے گا لان. پھر الف یعنی جو لان میں الف ہے اس الف کو حذف کر دی گئی التقاء ساکنین کی وجہ سے، اور لام نون زبر لن یہ باقی رہ گیا. اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. واو یہ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ لام نون زبر لن یہ مبتدا
اور یہ جو سارا جملہ ہے یہاں تک یہ پھر ظرف مستقر ہو کر اس مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ بہرحال مزید بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لام حرف جر، تاکید، مضاف، نفی، مضاف الیہ، مضاف اور مستقبل مضاف الیہ۔ مضاف الیہ مضاف سے مل کر تاکید کے لیے مضاف الیہ، اور پھر تاکید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر ظرف مستقر ہو کر یہ لن مبتدا کی خبر بنے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے مثال ہے، مثل مضاف لن ترا، یہ فعل ہے اور نون وقایہ کی ہے، اس میں انت ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، اور یا ضمیر مفعول کی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، وَأَصْلُهَا، اصل مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لا ان یہ پھر اس مبتدا کی خبر بن جائے گا، اور اندہ جار مجرور مل کر یہ ظرف بن جائے گا اس خبر کے لیے، مبتدا خبر کے لیے، تو مبتدا اپنی خبر اور ظرف سے مل کر پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور آگے دیکھ لیں، فا تفریعیہ ہے اور حذفت فعل مجہول ہے، الحمزہ اس کا نائب فاعل ہے، اور تخفیفاً یہ مفعول لہو ہے۔ دیکھیں مفعول لہو وہ ہوتا ہے جس کے لیے فعل انجام دیا جاتا ہے، تو یہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو حمزہ حذف ہوا ہے، حذف ہونے والا جو فعل ہے یہ تخفیف کے لیے کیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے کوئی فعل کیا جاتا ہے اس کو مفعول لہو بنایا جاتا ہے، تو تخفیفاً یہ مفعول لہو بن جائے گا، فعل فاعل مفعول لہو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، فا تفریعیہ، سارت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم ہے، محذوف نکالیں گے، اور جو لان ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ثم یہ حرف عطف ہے، حذفت فعل مجہول ہے، الالف اس کا فاعل ہے، لام حرف جر، التقاء مضاف ساکنین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ حذفت کے متعلق ہوگا، حذفت فعل مجہول اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے بھی اسی طریقے سے باقیت فعل ہے، لن اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارا یہاں پر اس جملے کا اختتام ہوتا ہے۔